اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ اللہ کا مہینہ۔ الحمدللہ اللہ کا مہینہ یعنی ماہ رجب المرجب ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، اور ہم اس کے دنوں اور اس کی راتوں کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ فرمایا، شعبان کے لیے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے لیے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ تینوں مہینے جو پیرللی ساتھ اب آ رہے ہیں، ایک مہینہ آ چکا، 2 مہینے آئیں گے، واقعی خوش نصیبوں کو یہ مہینے ملتے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ اس مبارک مہینے میں سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ رجب المرجب ہمیں حاصل ہے۔ رجب المرجب میں اللہ تبارک و تعالی کئی لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور احادیث طیبات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو رجب کے مہینے میں خاص طور پر توبہ و استغفار کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور اللہ پاک کے اس مہینے کی حرمت اور اس کی عزت کو برقرار رکھنے اور اس کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھنے کا بھی جا بجا ارشاد فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آتے ہی رمضان المبارک کی خوشبو بھی آنے لگتی ہے، اور جب رمضان المبارک کی بات بھی کی جاتی ہے تو عاشقان رسول جو نیکیوں کی حرص رکھتے ہیں، جن کو نیکیوں سے محبت ہوتی ہے، جن کو نیکیوں سے پیار ہوتا ہے، وہ حضرات کمر باندھ لیتے ہیں کہ بس اب اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر چاہے کوئی کیسا ہی مسلمان ہو، لیکن رمضان المبارک میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مسجد سے کوئی نہ کوئی تعلق لگ جاتا ہے، بن جاتا ہے، قرآن پاک سے تعلق بن جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ سب کام کیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا دروازہ یہ رجب المرجب میں کھل جاتا ہے، اور عاشقان رسول روزوں کی کثرت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی شروع کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کی گویا ایک طرح سے تیاری شروع کی جاتی ہے۔ رجب المرجب جب آ جاتا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی زبردست دعا مانگا کرتے۔ وہ پیاری دعا کیا تھی؟ ہم مدنی چینل پر بھی اس کو سنتے ہیں، بڑی زبردست دعا ہے، اور اس دعا کے جو الفاظ ہیں اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رجب المرجب سے کتنی محبت تھی، اور رجب المرجب اور شعبان المعظم کی برکت کے لیے حضور دعا فرما رہے ہیں، اور پھر رمضان المبارک کی محبت بھی اس دعا میں ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ عز و جل، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے، رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو یہ دعا بیسیکلی ایک دعا نہیں ہے، بلکہ پوری تعلیم ہے، ایک تربیت ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بھی محبت رجب، محبت شعبان المعظم اور رمضان المبارک کی محبت اور الفت پلا رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں کہ رجب المرجب کا آ جانا، شعبان المعظم میں سانس لینا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ان دنوں میں نیکیاں جو ہیں ان کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے گویا، اور نیکوکار جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف آتے ہیں اور اللہ عز و جل کی مغفرت کی طرف دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں بھی رجب سے محبت نظر آتی ہے۔ وہ بیمار ہو گئے تو اللہ پاک سے دعا کی کہ اے مولا عز و جل، میرے انتقال کو، میری وفات کو رجب المرجب تک مؤخر فرما دے۔ رجب ابھی آیا نہیں تھا، انہوں نے دعا کی، چنانچہ رجب المرجب میں ان کا انتقال ہوا، ان کی روح رجب المرجب میں قبض کی گئی۔
اس واقعے میں بظاہر تو ایک بزرگ کی رجب میں انتقال کی ایک خبر ہے، ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی، اور واقعے میں ساتھ یوں بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی عرض کی کہ مولا چونکہ تو رجب المرجب میں سینکڑوں افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے رجب میں اس دنیا سے اٹھائے تاکہ مجھے بھی بخش دیا جائے۔ ہم غور کریں، نقطہ یہ ہے کہ ہمیں رجب سے محبت کتنی ہے، اور اللہ والوں کو رجب المرجب سے کتنی محبت ہوا کرتی تھی۔ جب کسی سے محبت ہوگی، کسی کی عظمت ہمارے ذہن میں ہوگی، تو ہم پھر اس کا اکرام و احترام بھی کریں گے، اس میں نیکیوں کی طرف زیادہ جلدی آئیں گے، ان ایام میں نمازوں کی پابندی زیادہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم رجب المرجب کی برکتیں لینے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے قربان جائیے، الحمدللہ عز و جل ہمیں کس انداز سے مبارک ایام کی تعلیمات بتائی جاتی ہیں، کس طریقے سے بزرگوں کے دنوں کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ کب کون سا مہینہ آ رہا ہے۔ آج کل تو ہمارا کیا حال ہے کہ ہمیں انگلش مہینے تو یاد ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ہمیں یہ پتا ہے، لیکن کیا ہمیں اسلامی 12 مہینوں کے نام یاد ہیں؟ کون سا مہینہ کب آتا ہے ہمیں پتا ہے؟ ہمیں یہ پتا ہے عید کس مہینے میں ہوتی ہے، شب برات کس مہینے میں ہوتی ہے، حج کس مہینے میں ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کس مہینے میں ہوتا ہے، 11ویں شریف کس مہینے میں منائی جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لاڈلے بیٹے شہزادے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ کربلا کس مہینے میں پیش آیا۔ یہ ساری باتیں عام طور پہ مذہبی لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، کچھ مدنی ماحول سے قریب ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے، اور یہ نہ جاننا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں اپنے دنوں کے بارے میں، اپنی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہسٹوریکل ڈیز کیا ہیں۔ اسلام کے جو 12 مہینے ہیں انہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہمیں خود بھی یاد رکھنے چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بھی ہمیں یہ یاد کروانے چاہیے۔ یہ بہت اچھی تربیت ہوگی جو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کس مہینے کے کون سے ڈیز ہسٹوریکل ڈیز ہیں، اس میں کس بزرگ کا عرس آنے والا ہے، کن کے ایام آنے والے ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی اگر آپ نو ہاؤ دیں گے، آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں کے دل میں، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی تربیت میں یہ چیز شامل ہوگی کہ وی آر مسلم، اور ہمیں ایز اے مسلم ان چیزوں کو جاننا چاہیے۔ دعوت اسلامی اور مدنی چینل الحمدللہ یہ مدنی کام بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کا مہینہ سلسلہ یہ بھی اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم رجب کے حوالے سے بھی جانیں کہ یہ رجب کتنا بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے ایک بڑی پیاری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے، اللہ پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ۔ مفسرین کرام نے اس کے تحت یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے دنوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ یوں تو ہر دن اللہ کا ہے، یوں تو ہر رات اللہ کی ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ پاک نے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے دن یاد کرنے کے بارے میں فرمایا؟ اللہ کے دن کیا ہیں؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ کے دنوں سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ وہ دن جن دنوں میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، جیسے من و سلوہ ان پر اتارا، انہیں فرعون سے نجات دی، انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، انہیں بیش قیمت کھانے دیے، انہیں کپڑے دیے، انہیں میدان تیہ کے قید میں بھی اللہ پاک نے کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ ساری نعمتیں جب انہیں پیاس لگی تو ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے گئے، بڑی بڑی جابر قوموں کے دل میں بنی اسرائیل کے روب ڈال دیے گئے بعض اوقات، تو ان نعمتوں کو اللہ پاک نے یاد کروانے کا حکم دیا کہ آپ انہیں یاد کروائیے، انہیں یاد کروائیے کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، اور جن دنوں میں اللہ کی نعمتیں اتری ان دنوں کو یاد کروائیے۔ اللہ پاک نے اپنے دنوں کو یاد کروانے کا حکم دیا۔ مفسرین کرام نے
پھر اس کے تحت مزید لکھا کہ اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ہسٹوریکل ڈیز کو یاد رکھیں، جیسے کہ ہم مسلمان الحمدللہ اللہ کے نیک بندوں کے ایام کے ذریعے ان دنوں کو یاد رکھتے ہیں، ان دنوں کو یاد رکھتے ہیں جن میں اللہ پاک کی نعمتوں اور رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، جیسے کہ 27 رجب المرجب کی رات عنقریب آنے والی ہے۔ یہ بھی بڑی عظیم رات ہے، یہ بھی اگر دیکھیں تو اللہ کی نعمتوں کی برسات کی رات ہے۔ شب برات یہ عظیم رات آنے والی ہے شعبان المعظم کے مہینے میں۔ رمضان المبارک کی تو ہر رات ہی رحمت بھری رات ہوتی ہے، تو ہمیں ان دنوں کو یاد رکھ کر اللہ عز و جل کی نعمتوں کو، اس کی رحمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے اسلام کا اور ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ جب یہ دن آتے ہیں، عام طور پر مدنی چینل کے ناظرین لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی اس کا تجربہ کیا ہو یا خود ایسا کیا ہو، بزرگوں سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یار رجب کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی شعبان کا وظیفہ بتا دیں۔ یہ بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ذکر اللہ سے محبت انہیں اس چیز کی طرف ابھارتی ہے، اور وظائف وغیرہ بھی مانگے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے لوگ آتے ہیں۔ لیکن ایک بہت ہی زبردست وظیفہ جسے ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، وہ وظیفہ کیا ہے؟ اور رجب المرجب میں خاص کر ہمیں اللہ کے پاک مہینے میں اس وظیفے کو بھی اپنانا چاہیے، اور وہ وظیفہ ہے درود پاک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب بھی پڑھا جائے، جس وقت پڑھا جائے، جہاں پڑھا جائے، برکتوں رحمتوں کے نزول کا باعث بنا کرتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا عظیم وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کی بے انتہا فضیلتیں اور برکتیں احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی، بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جہاں پر یہ پتہ چلا کہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے، سلام پڑھنا چاہیے، یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور خود رب کائنات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، یعنی رحمت فرماتا ہے۔ تو یہ کیسی پیاری ترغیب ہے جو مسلمانوں کو دی گئی، 12 مہینے کے لیے دی گئی، لیکن جب خاص دن آئے اور بڑے دن آئے، جیسے رجب کا مہینہ ہے، ہر دن اس کا عظمت والا، برکت والا ہے، تو ہمیں خاص کر درود پاک کی کثرت کو بڑھا دینا چاہیے، اور درود پاک پڑھنے کی عادت کو مضبوط کرنا چاہیے کہ اگر یہ درود پاک ہم نے چھوڑ دیے اور درود پاک پڑھنا ہم بھول گئے، تو یاد رکھیے کہ درود پاک کو بھولنا یہ بہت بڑی بڑی آفتوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو اس نے ظلم کیا۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ وہ کنجوس ترین بندہ ہے۔ تو اس طرح کے مضامین اور فرامین ہمارے لیے سبق ہیں کہ ہمیں درود پاک کو نہیں چھوڑنا چاہیے، درود پاک کو نہیں بھولنا چاہیے، اور جو درود پاک پڑھتا ہے، ایک پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں پاتا ہے، 10 بار درود پڑھتا ہے تو 100 رحمتیں اللہ عز و جل کی پاتا ہے۔ کتنا پیارا وظیفہ ہے اور کتنا آسان وظیفہ ہے۔ جو درود پاک آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو اس کی کثرت کی کوشش کریں، کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے کہ مجھے روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ مدنی انعامات میں سے بھی الحمدللہ ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا کہ ہم درود پاک کو نہ چھوڑیں اور درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہم اپنے نبی کے لیے مانگتے ہیں اور اللہ پاک سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج۔ جب یہ دعا کرتا ہے بندہ، جب یہ دعا کرتا ہے، اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ پاک اسے بہت پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بھیجے ہوئے نبی کے لیے دعا کرے اور اس پر رحمت کی دعا کرے۔ اللہ پاک اسے بہت پسند فرماتا ہے، تبھی تو قرآن پاک میں حکم دیا کہ میرے بندو میں بھی درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو، اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے، علماء اکرام نے باقاعدہ یہ بات
صراحت سے لکھی ہے، احادیث مبارکہ سے اس کو کشید کر کے بیان کیا گیا کہ بندہ جتنی زیادہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے اس کی اپنی دعائیں زیادہ مقبول ہوتی ہیں، اس کے اپنے بگڑے کام بنتے ہیں. جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں عرض کی کہ حضور میں نے اپنا تہائی وقت جو ہے وہ درود کے لیے صرف کرنے کے لیے رکھا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا مزید بڑھاؤ تو اچھا ہے. انہوں نے کہا اب میں نصف وقت آپ پر درود پڑھوں گا، آدھا وقت درود پاک پڑھوں گا. فرمایا بہت اچھا ہے، اور بڑھا لو تو اچھا ہے. انہوں نے کہا اب سارا ہی وقت آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت زیادہ پسند کیا اور انہیں اپریشیٹ کیا اور فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ تو تمہارے لیے کفایت کرے گا، تمہارے غم دور کر دے گا. یہ میں نے فرمان کا خلاصہ عرض کیا. تو ہم بھی اگر اپنے غم دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر رجب المرجب میں کوئی امپورٹنٹ وظیفہ آپ چاہتے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، تو درود پاک کو اپنا لیجیے. درود پاک آپ سے بن پڑے، روزانہ 1000 درود پاک پڑھیے، 12000 درود پاک پڑھیے، جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. درود پاک کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. درود پاک پڑھتے رہیے، اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کرتے رہیے. درود پاک کے لیے کسی نے کہا نا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو، چاہے اور کوئی درود پاک ہو. درود شفاعت ہیں اور بہت سارے درود پاک ہیں جو بزرگوں سے ہمیں ملتے ہیں، کتابوں میں ملتے ہیں. تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی دعا کرنی چاہیے. اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے غم دور ہوں گے، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. کتنی پیاری بات ہے، ایک بندہ ہے پریشان حال ہے، مشکلات پہ گھرا ہوا ہے، کوئی قرضہ بھی اس پہ چڑھا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری یہ مشکل آسان ہو جائے، میں دعا کروں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اور میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. بہت اچھی بات ہے، یہ دعا بھی کرتا ہے. لیکن ایک بندہ اسی حال میں رہ کر درود پاک کی کثرت کر رہا ہے، درود پڑھتا جا رہا ہے، درود پڑھتا جا رہا ہے، درود پڑھتا جا رہا ہے. ایک لاجیکلی بات کر رہا ہوں، اب غور کیجئے میرے رب عز و جل کے دربار میں اس کا درود پاک پہنچتا ہوگا. یہ بندہ پریشان حال ہے، مشکلوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، لیکن یہ پھر بھی میرے نبی کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے، میرے نبی پر درود بھیج رہا ہے، بار بار اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہے. گویا جب اپنے نبی کے لیے وہ دعائیں کرے گا، اللہ عز و جل کے بھیجے گئے رسول کے لیے دعائیں کرے گا، رحمت کی دعا یعنی درود پاک. درود پاک بیسیکلی رحمت کی دعا ہے. تو جب اللہ کے نبی کے لیے وہ دعائیں کرتا رہے گا، یا اللہ میرے نبی پہ رحمت بھیج، میرے نبی پہ رحمت بھیج، میرے نبی پہ رحمت بھیج، تو انشاءاللہ اس کا دامن جو ہے وہ رحمتوں سے کیسے خالی رہے گا، اس کا دامن بھی بھر دیا جائے گا اور اس کی مشکلیں بھی جلدی حل ہوں گی. کیونکہ جب اللہ کے نبی کے لیے ہم دعا کریں گے اور ان پر درود بھیجیں گے، دعا میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آسانی سے آپ سمجھ جائیں، ورنہ عام طور پر ہم اس کو درود پاک ہی کہتے ہیں. درود پاک در حقیقت رحمت کی دعا ہوتی ہے جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم مانگتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہی مفید ہے، ہمیں ہی فائدہ دیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود نہ بھی بھیجیں تو وہ اس کے محتاج تو نہیں ہے، ان پر تو ویسے ہی ان کا رب درود کی بارشیں فرما رہا ہے، رحمت کی بارشیں فرما رہا ہے. لیکن ہمارا ہی فائدہ، ہمارا ہی بینیفٹ ہے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں. خاص کر رجب کے دنوں میں ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ناظرین اس عمل کو لیں گے اور اپنا اسے معمول کا حصہ بنائیں گے کہ انشاءاللہ رجب المرجب کے دنوں میں خاص کر اور پھر اپنی معمول کی زندگی میں عام طور پر انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رجب المرجب سے محبت عطا فرمائے. ان دنوں میں ہمیں روزوں کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. روزہ جو ہے یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور ہمیں روزے رکھنے چاہیے. رجب المرجب میں بعض اسلامی بھائی تو پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں. شعبان المعظم بھی پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں. ویڈنگ پارٹی میں ایک دوست ملے، اپنے والد گرامی کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اشفاق بھائی آپ ہمارے ابو کو سمجھائیں، ماشاءاللہ 65 کے قریب ان کی ایج ہے لیکن یہ روزے نہیں چھوڑتے ہیں، آپ ذرا ان کو سمجھائیں. وہ چاہ رہے تھے کہ میں انہیں کنونس کروں کہ وہ روزے نہ رکھیں اور آرام کیا کریں. ان کے بیٹے محبت میں کہہ رہے تھے، نفلی روزوں کی یہاں پر بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا ماشاءاللہ آپ روزے رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. میں ان کی اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم ابھی کھانا کھا رہے ہیں، یہ ایک غذا ہے، اس سے طاقت ملے گی. میں روزے رکھتا ہوں نا تو مجھے روحانی طاقت ملتی ہے.
یہ میری روحانی غذا کی صورت ہے. اگر میں روزے نہیں رکھوں گا تو مجھے خود مزہ نہیں آئے گا, میری طبیعت بوجھل ہو جائے گی, اور اگر کبھی میرا پیر کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس دن مجھے مزہ نہیں آتا ہے. میں حیران تھا, ماشاءاللہ یہ بھی کیسی طبیعت ہے, اور کیسے سلیم الطبع لوگ ہیں اللہ پاک کے نیک بندے عاشقان رسول, کہ روزہ رکھ کر انہیں مزہ آتا ہے, ان کی طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے اور روحانی طور پر انہیں طاقت ملتی ہے. اور کیوں نہ ملے, بے شک روزہ ایک روحانی پاور ہے, روزے میں ایک روحانی طاقت ہے, اور روزہ رکھنے کی بڑی برکتیں ہیں جو ہمیں بیان کی گئی ہیں. لہٰذا ہمیں رجب المرجب میں بھی خاص کر روزوں کی کثرت کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے, وہ دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھی, اور جو رجب میں روزے رکھتا ہوگا اللہ عز و جل اس نہر سے اس روزے دار کو پلائے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں اور اس نہر سے پئیں تو اس کے لیے ہمیں رجب میں روزوں کی کوئی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ 6 دن روزے نہیں رکھ سکتے, ایک دن سنڈے کا تو گھر پہ گزرتا ہے, چھٹی ہوتی ہے, سنڈے روزہ رکھ لیجئے. اور عام طور پر ہر کسی کی ایسی روٹین نہیں ہوتی کہ جس میں وہ روزہ نہ رکھ سکے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں وہ سارا دن سوتے رہتے ہیں اور سارا دن آرام کرتے ہوں گے تو وہ وہی روزہ رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, سب ایسے نہیں ہوتے, اور کسی کے لیے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. کوئی فارغ آدمی روزے نہیں رکھتا ہے, نیک آدمی روزے رکھتا ہے, نیکیوں کا حریص اور اللہ کے پیارے بندے روزے رکھتے ہیں. لہٰذا آپ بھی کوشش کریں ہارڈ ورک کر کے, اور اللہ عز و جل کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے روزہ رکھنے کا بھی تو اپنا ہی مزہ ہے نا. لہٰذا ہمیں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جس طرح جتنے زیادہ روزے ہمارے لیے آسان ہوں ہمیں ان کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. سبحان اللہ. ہمیں رجب میں روزہ رکھ کر اس محل کو بھی حاصل کرنا ہے, اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث پاک میں روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, دل کے کانوں سے یہ روایت سنیے اور غور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہر کسی کا ایک لیول ہوتا ہے, ہمارا لیول کیا ہے, کتنے روزے ہم نے رجب میں رکھے ہیں, کیا ایک روزہ بھی رکھا ہے, 2 رکھے ہیں, 3 رکھے ہیں. نوٹ کیجئے, غور کیجئے. حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا. جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے. جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا. جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے, اب تو نئے سرے سے عمل شروع کر, کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں. اور جو اس سے زیادہ کرے, یعنی اس سے بھی زیادہ روزے رکھے, تو اللہ عز و جل سے اور زیادہ عطا فرماتا ہے. اور رجب المرجب میں حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہوئے, اور اس دن خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا. اور یہ کشتی 6 ماہ تک برسر سفر رہی, اور 6 ماہ کے بعد یہ جودی پہاڑ پر پہنچی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزہ رکھا جب آپ نے رجب کو پایا. اور رجب المرجب میں جب آپ اپنی کشتی پہ سوار ہوئے, کتنی زبردست فضیلتیں ہیں رجب میں روزہ رکھنے والوں کے لیے. تو ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے اور روزے کا احترام بھی کرنا چاہیے. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ بھوکا رہ لیا, پیاسا رہ لیا, بس باقی اپنے اسی معمول میں ہیں, سود بھی کھا رہے ہیں, رشوت بھی کھا رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, دھوکہ بھی دے رہے ہیں, فریب بھی کر رہے ہیں, بدنگاہی بھی کر رہے ہیں, فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, گانے بھی سن رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن یہ سارے کام نہیں چھوڑتے ہیں اور اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں دل کے کانوں سے. ہمارے وہ اسلامی بھائی جو روزے کی نیت کرنے جا رہے ہیں, روزے کی اب ایک کوئی لگن پیدا ہوئی ہے کہ روزے رکھنے ہیں, اب کچھ روزے کے ادب کو بھی سماعت فرما لیجئے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور 6 آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں. 6 آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں. ذرا امیجن کیجئے, ایوری ڈے آف رجب ہیز اے نیم آن دا 6th sky.
छठे आसमान पर सब दिनों के नाम लिखे हुए हैं। फिर क्या होता है, फरमाया अगर कोई शख्स रजब में एक रोजा रखे और उसे परहेजगारी से पूरा करे तो वो दरवाजा और वो रोजे वाला दिन उस बंदे के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मग़फ़िरत तलब करेंगे और अर्ज करेंगे, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बंदे को बख्श दे। यानी जिस दिन रोजा रखा है वो दिन पर्टिकुलरली अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सिफारिश करेगा, मग़फ़िरत की हमारे लिए तलब करेगा और कहेगा, ए मौला इसे बख्श दे। और अगर वो शख्स ने बगैर परहेजगारी के वो रोजा गुजारा, रोजा रखा है लेकिन परहेजगारी के साथ नहीं रखा, नमाज कज़ा हो गई, झूठ बोल रहा है, उस दिन में रिश्वत भी खा रहा है, रोजा रखकर गुनाह कर रहा है, परहेजगारी छोड़ दी है, तो फिर फरमाया कि वो दरवाजा और वो दिन उसकी बख्शिश की दरख्वास्त अल्लाह पाक से नहीं करेंगे और उस शख्स से कहेंगे, ऐ बंदे तेरे नफ्स ने तुझे धोखा दिया। तो पता चला कि रोजे से मकसद भूखा प्यासा रहना नहीं होता सिर्फ, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रजा के मुताबिक रोजे को गुजारना और अल्लाह पाक को राजी करते हुए नेकियों में लगना और गुनाहों से बचते हुए रोजे वाले दिन को गुजारना ये होता है। और अगर रोजा रखकर गुनाहों का सिलसिला जारी रहे तो ये महरूमी है, भूखा प्यासा भी रहा और अल्लाह पाक को भी नाराज करने वाले काम किए, तो क्या पाया, क्या कमाया। तो इसका मतलब ये नहीं अब कि अब हम ये सोचें कि यार गुनाह से नहीं बच पाते तो क्या अब रोजा भी ना रखें, छोड़ो यार रोजा भी नहीं रखते, फायदा तो नहीं है। ऐसा ना करें, अगर 10 रुपए नहीं मिलते तो हम 5 रुपए थोड़ी छोड़ देते हैं, नेकी भी करें और गुनाह से बचने की कोशिश करें। अगर दूसरा फायदा नहीं मिल रहा, कोशिश करने के बावजूद आप कोशिश तो कीजिए, अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश हम करेंगे, अल्लाह पाक उस कोशिश को पार लगा देगा। आप हिम्मत कीजिए, रोजे भी रखें और गुनाहों से बचने की तरकीब भी बनाइए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे प्यारे अंदाज से हमें रजबुल मुरज्जब की बरकतें बता रहे हैं, कितने प्यारे अंदाज से रजब के रोज़ों की तरगीब भी इरशाद फरमा रहे हैं और फिर रजब के रोज़ों के आदाब भी हमें इस्लाम में सिखाए जा रहे हैं। एक बार हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालैहि सलातु वस्सलाम का गुजर एक जगमगाते नूरानी पहाड़ से हुआ। अगर छोटा सा कोई पत्थर हमें शाइनिंग स्टोन मिल जाए, कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल लगता है, और अगर कोई शाइनिंग माउंटेन हो, नूरानी पहाड़ हो, तो कितना खूबसूरत लग रहा होगा। वो नूरानी पहाड़ जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अर्ज की, ए मौला इस पहाड़ को बोलने की ताकत अता फरमा। वो पहाड़ बोल उठा, अल्लाह के नबी की दुआ थी, वो पहाड़ बोल उठा, या रूहुल्लाह इरशाद फरमाइए आप क्या चाहते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए पहाड़ तू ऐसा शाइनिंग माउंटेन है, तो इतना नूरानी पहाड़ है, तो कैसे है ऐसा, अपना हाल बयान कर। वो नूरानी कैसे था, जहां अल्लाह वाले रह जाते हैं वो जगह नूरानी हो जाती है, जहां अल्लाह वाले रह रहे होते हैं या कुछ देर ठहर जाते हैं वो जगह नूरानी हो जाती हैं, शाइनिंग हो जाती हैं। बाज़ औक़ात शाइनिंग नज़र आ जाती है, नूरानियत नज़र आ जाती है, बाज़ औक़ात नज़र नहीं आती, अल्लाह वालों की नज़रों में होती है। तो उस पहाड़ को जब आपने फरमाया कि अपना हाल बयान कर, पहाड़ बोला कि मेरे अंदर एक अल्लाह वाला रहता है, मेरे अंदर एक आदमी रहता है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से फिर दुआ की, ए मौला उस बंदे को मुझ पर जाहिर फरमा दे। अचानक आपने जैसे ही दुआ की, वो पहाड़ जो था वो शक हो गया, उसमें से एक रास्ता बन गया और उस रास्ते से एक चांद सा चेहरा चमकाते हुए बुजुर्ग एक नेक शख्स बाहर तशरीफ लाए और उन्होंने आकर अर्ज की, ए सय्यदी, ए अल्लाह के नबी, मैं हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालैहि सलातु वस्सलाम का उम्मती हूँ और मैंने अल्लाह पाक से ये दुआ की हुई है कि मौला मुझे अपने प्यारे महबूब नबी आखिर उस ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअसत मुबारका तक जिंदा रख और मैं उनकी ज़ियारत भी करना चाहता हूँ और मुझे उनका उम्मती बनने का शरफ भी अता फरमा। तो जब मैंने ये दुआ की है, अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी भी अता फरमाई और मैं इंशाअल्लाह उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी बनूंगा। इस पहाड़ में मुझे 600 साल हो गए, 600 साल से मैं इस पहाड़ में हूँ और मेरा काम अल्लाह पाक की इबादत करना है, मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत में मशगूल रहता हूँ। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालैहि सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज़ की, मौला वाह, क्या इस बंदे से बढ़कर भी रूए ज़मीन पर तेरे यहाँ कोई इज्जत वाला है।
ارے کتنا عزت والا ہے وہ بندہ, دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے. 600 سال سے وہ تیری عبادت کر رہا ہے اور تجھے راضی کر رہا ہے, اور تو نے اس کی دعا پر اسے نبی کی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے تک زندہ رکھنا ہے, اور ان کی بعثت تک تو نے اسے حیات بھی دی, اور اس کی برکت سے پہاڑ نورانی ہو گیا ہے. یہ کیسا اچھا بندہ ہے, کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے دربار میں عزت اور اکرام والا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اے عیسیٰ, امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو رجب کے مہینے کا ایک روزہ رکھ لے گا, میرے نزدیک وہ اس بندے سے بھی زیادہ عزت والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی بڑی اور کتنی عظیم سعادت ہے ان حضرات کے لیے جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور رجب المرجب کے روزوں کو پرہیزگاری اور اللہ پاک کی فرما برداری کے ساتھ گزارتے ہیں. آئیے ہم بھی نیت کریں, ہم بھی عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ اس رجب کے دنوں کو گزاریں, اور خاص کر روزوں کی بہاریں لوٹیں, نوافل کی کثرت کریں, اللہ پاک سے دعائیں کریں, اپنے گناہوں سے تائب ہوں, توبہ و استغفار کی کثرت کریں. اگر ہم سے لوگ تنگ ہیں, اب لوگوں کو خوش کرنے والے بن جائیں. ماں باپ کو ناراض کرتے تھے, اب ماں باپ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اب کچھ ایسی تبدیلی نظر آئے ہمارے اندر کہ ہم بدل گئے ہیں. اللہ کرے ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق ملے, اور آپ بھی, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ان باتوں پر عمل کی سعادت پائیں. نیت کریں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے. دیکھیں کیسے بڑے بڑے جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں میں ملوث آتے ہیں, تو یہ ماحول انہیں ایک بہترین غسل سے دھو دیتا ہے, انہیں نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے. مدنی ماحول میں آتے ہیں, مدنی چینل دیکھتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, اللہ پاک کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں, اللہ پاک کے نیک بندوں میں شمار ہونے لگتا ہے, تہجد گزار بن جاتے ہیں. ارے کبھی اللہ عز و جل کی جناب میں تہجد میں, کبھی اشراق و چاش میں, کبھی فجر کی نماز میں سر جھکا کے تو دیکھیے آپ کے غم کیسے دور ہوتے ہیں. اس سجدے کی حلاوت کو محسوس کرنے کی کوشش تو کیجئے جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر کیا جاتا ہے. کتنا سکون ہوتا ہے اس سجدے میں جو اللہ پاک کے سامنے کیا جاتا ہے. کبھی فیل کیجئے, اس کی لذت فیل کیجئے, اللہ پاک کے آگے سر جھکانے کا مزہ کتنا ہے. اقبال نے کہا نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کس طرح ملتی ہے نجات؟ جب اللہ کے آگے بندہ جھک جاتا ہے, اللہ کی رضا والے کاموں میں لگ جاتا ہے, اس کو راضی کرتا ہے اور اس کے آگے سر جھکاتا ہے, تو دنیا داروں کے آگے سر جھکانے کی نوبت پھر نہیں آتی. پھر شیطان کے آگے سر نہیں جھکتا, پھر نفس کے آگے سر نہیں جھکتا, پھر گناہوں کے آگے سر نہیں جھکتا. اللہ پاک کے آگے سر جھکانے والا بالآخر ان گندگیوں سے نکل آتا ہے. آئیے ہمت کریں, نمازوں کی پابندی کی کوشش کریں. ایسا تو نہیں کہ صرف جمعے کی نماز ہی فرض ہے. بعض لوگ صرف جمعہ پڑھتے ہیں, بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے رمضان شریف آئے گا تو نماز پڑھیں گے. کیا رمضان آئے گا آپ نے ضرور رمضان دیکھنا ہے؟ رمضان تو ڈیفینیٹلی آئے گا, لیکن کیا آپ نے ضرور دیکھنا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ کیا مجھے پتا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ رمضان دیکھنا ہی دیکھنا ہے؟ یقیناً ہم نہیں جانتے کہ کب ہمیں داعی اجل کو لبیک کہنا پڑے, کب ہماری روح قبض کر لی جائے. اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, لیکن عزم اور ارادہ ابھی سے ہونا چاہیے کہ اب میری نماز قضا نہ ہو, اب میں رجب کا احترام کروں, اب روزوں کی کوئی ہمت کروں, اب میں صدائے مدینہ لگاؤں, مدرسۃ المدینہ بالغان میں بیٹھ کر اپنا قرآن درست کر لوں, روزانہ تلاوت کروں, اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کروں. اور خاص کر روزوں کے حوالے سے بھی ہمیں ہمت کرنی چاہیے. اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے, اس کے سامنے دیگر افراد کھا رہے ہوتے ہیں, وہ اکیلا بیچارہ کبھی روزے سے ہوتا ہے, اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. روزے دار کے سامنے کوئی کھاتا بھی ہے نا تو روزے دار کا فائدہ ہوتا ہے. چنانچہ حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا برکت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ. میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو روزے دار کو تو چاہیے کہ جہاں کوئی کھانا کھا رہا ہو وہاں ذرا بیٹھے اور اس کے سامنے کوئی کھا لے کچھ, تاکہ فرشتے اس کے لیے استغفار کریں, مغفرت کی دعا کریں. اب روزے دار کے سامنے ویسے لوگ نہیں کھاتے, بچنا بھی چاہیے. جب کوئی کھا رہا ہو اور سامنے روزے دار ہو
تو اس کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو کہیں اور جا کر الگ ہٹ کے کھانا چاہیے۔ لیکن روزے دار کو کوشش کرنی چاہیے، اس حدیث پاک کے حوالے سے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی کھا رہا ہو اس کے سامنے کچھ دیر رہ لے، کہ جتنی دیر روزے دار کے سامنے کوئی کھاتا رہے گا فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم کسی نیک بندے کو دیکھتے ہیں تو دعا کرواتے ہیں، کوئی مسلمان نیک نمازی کوئی اللہ کے ولی مل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضور دعا کر دیجئے مغفرت ہو جائے، بے حساب بخشا جاؤں۔ یہ تو ہم عام انسانوں کے لیے کرتے ہیں، عام مومنوں کے لیے کرتے ہیں یہ رویہ۔ اللہ کے فرشتے جس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کی دعا کیوں نہ قبول ہو؟ یہ کب ملے گا؟ جب روزے دار کے سامنے کوئی کھا رہا ہوگا۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی کھاتا ہے اور آپ کا روزہ ہے تو پریشان مت ہوں اور دل چھوٹا مت کریں، بلکہ دل بڑا رکھیں کہ یہ کھانا انشاءاللہ جنت میں اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ناشتہ فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا اے بلال آؤ ناشتہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے دار ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت مزید مدنی پھول دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھاتے میں کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کے لیے بلانا سنت ہے، مگر دلی ارادے سے بلانا چاہیے۔ جھوٹی تواضع نہیں ہو کہ دل میں ہو کہ اللہ کرے نہ آئے اور سامنے سے بلا رہے ہو، دل سے بلائیں۔ اگر اس کا رزق لکھا ہوگا تو وہ کھائے گا، اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر یہ نہ کہے کہ مجھے طلب نہیں، ارے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جھوٹ نہ بولے بلکہ سچی بات کرے، اور اگر دیکھے کہ کھانا کم ہے، سامنے والا کھا رہا ہے، اگر میں شامل ہو جاؤں گا تو یہ اس کو پورا نہیں ہوگا، تو بارک اللہ وغیرہ کہہ دے، اللہ برکت دے، آپ کھائیے، جزاک اللہ یوں کہہ دے، اور جھوٹ نہ بولے کہ مجھے طلب نہیں ہے۔ اسی طرح مزید آپ فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عبادات نہیں چھپانی چاہیے بلکہ حضور پر ظاہر کر دینی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس پر گواہ بن جائیں، یہ ریاکاری نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہم اپنی روزی یہیں کھا رہے ہیں اور بلال اس کے بدلے جنت میں کھائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہاں پر انہیں انشاءاللہ یہ روزی دی جائے گی۔ اور حدیث پاک بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے، ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا، تو اس سے مراد بھی یہ ہے کہ واقعی ہڈیاں اور رگیں تسبیح کرتی ہیں، اللہ پاک کی پاکی بولتی ہیں، اور روزے دار کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کچھ نہیں چھپا ہے، پیارے آقا جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس روزے دار کی ہڈیاں تسبیح کر رہی ہیں، تو ہمیں روزوں کی کثرت کی نیت کرنی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے اور نیک کاموں کی طرف آنا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اپنے آپ کو رجب المرجب کے احترام کرنے والوں میں شامل کر لیجئے۔ الحمدللہ 22 رجب المرجب کی عظیم رات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس آنے والا ہے، شب عرس آنے والی ہے۔ بڑی عظیم صحابی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، وہ صحابی جنہیں ڈھیروں ڈھیر دعاؤں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوازا، ان کا مبارک عرس آنے والا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ عز و جل انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دینے والا اور خود ہدایت پر فرما کہ لوگ ان کے ذریعے ہدایت پائیں۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے کہ جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، جو دعا کریں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں ان صحابی کی عظمت کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور جب 22 رجب کی رات آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے دن خوب ان کے لیے بھی ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی خاص طور پر اہتمام ہوگا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے۔ ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے، اور اس کے لیے ایک بڑی پیاری کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ
نے شائع کر دی ہے، جس کا نام ہے فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کم و بیش 300 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، ایسی پیاری کتاب ہے. ایک روایت میں اس کتاب سے آپ کو سناتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے. چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ام المومنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر آرام فرما رہے تھے. یہ آپ کے بھائی تھے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی بہن تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے بھائی معاویہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یقیناً میں ان سے محبت کرتی ہوں، کیوں نہ کروں، یہ میرے بھائی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے محبت کرو، بے شک میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے، اور جبریل و میکائیل یہ عظیم برگزیدہ فرشتے بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں. اور اے ام حبیبہ، اللہ عز و جل جبریل و میکائیل علیہم السلام سے بھی بڑھ کر معاویہ سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی عظیم روایت ہے، کتنی محبت بڑھانے والی ہے. تو ہمیں تو ہر صحابی سے محبت ہے، ہر اہل بیت کے فرد سے محبت ہے، ہمیں ہر ولی سے محبت ہے، ہمیں ہر اللہ والے سے محبت ہے. اور خاص کر جن کے ایام آتے ہیں ان سے ہم زیادہ یوں محبت کا اظہار کرتے ہیں. ان کے عرس کی رات ان کے لیے خاص طور پر ایصال ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ایک دستور ہے، ایک طریقہ کار ہے. اور سارا ہی سال ہم اللہ والوں کی یاد مناتے ہیں اور ان کے نام کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں اور اللہ پاک سے ان کی برکت سے مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فائز الانوار پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. اور ہم نے جو آج اللہ کے مہینے سلسلے کے بارے میں مدنی پھول سنے ان پر ہمیں عمل کی توفیق بھی ملے اور ہم رجب المرجب کے بابرکت مہینے کو اچھے انداز میں گزارے، اس کی ہمیں توفیق ملے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کے ساتھ رہیے، اس کے ساتھ تعاون کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اپنے بچوں کو، اپنے دیگر عزیز و اقارب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب.